الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریے. پڑھیے بآواز سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبل اس کے کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ کہ ابھی اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ جمادی الاخر. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ وہ کون سے صحابی ہے جن کے ماں باپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی اور اولاد کے اولاد بھی صحابی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جواب. جمادی الاخر کا مہینہ، اس کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مبارک ہے. ایک مقولہ ہے کہ جس قوم کو اپنا مستقبل بنانا ہے وہ اپنے حال کو درست کرے، اور جس کو اپنا حال درست کرنا ہے وہ اپنے ماضی یعنی اپنے مستقبل پاسٹ کو جانے، اپنی تاریخ کو جانے. تو آج مسلمانوں کی حالات جو خراب ہے وہ واضح ہو گئی. کس بنیاد پہ خراب ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، اور ابو بکر آپ کی کنیت یعنی پکارنے کے لیے استعمال کیا جانے والا، اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق. اچھا، آپ کا لقب صدیق کیوں ہوا اور عتیق کیوں ہوا؟ انشاءاللہ حدیث کی روشنی سے میں آگے بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے. تمام غزوات یعنی جتنے بھی جنگ حضور جس جنگ میں شامل تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں. جو تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے. آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ تو سفید رنگ، دراز قد، دبلے بدن والے، چوڑے پیشانی والے. اس مرد مجاہد نے ہجرت کے لیے اپنے اہل و عیال کو خیر آباد کہہ دیا، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے. غار ثور اور تمام راستے آپ کے خدمت میں رہے. صلح حدیبیہ میں مکہ شریف میں داخل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہو گئے تھے ان کا ارتفاع دور کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کے لیے اختیار دیا ہے. حاشیہ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ اور آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد سب صحابی ہیں. یہ شرف کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. آپ ہی نے مسجد نبوی کی اصل زمین 10 دینار میں خرید کر وقف کر دی. مسجد نبوی کی اصل زمین بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی.
اچھا، آپ کی ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال 2 ماہ بعد مکہ میں ہوئی، اور آپ کی بھی عمر 63 سال، اور 22 جمادی الاخر شب منگل کی رات 13 ہجری میں مغرب و عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ اب چند قرآن کی آیتیں اور احادیث جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خطبے میں میں نے جو آیت کہی، سورہ توبہ کی جو پارہ 10 میں ہے آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، تو بے شک اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کا معاملہ، تو صرف 2 جان سے، کون؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر صدیق۔ تو اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں صاحب سے مراد، یعنی حضور کے جو ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکینہ، یعنی بے چین ہوتا ہے انسان، تو چین کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائل نہ ہوا۔ تو اب دوسرا جو بچا جو بے چین ہو رہا تھا وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، بس جن پر سکینہ نازل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں بالکل واضح بیان ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، اس پر ہی نص قطعی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بن فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ اس نص قرآن، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے، قرآن میں صاحب کا ورڈ یوز ہوا، تو وہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر کافر ہے۔ اور اس کی عربی عبارت کچھ یوں ہے کہ من قال، جس نے یہ کہا ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر حضور کے صحابی نہیں ہے، فهو کافر، تو وہ کافر ہے، لانکارہ نص القرآن، اس آیت کے انکار کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من انفق زوجین من شیء من الاشیاء من سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ۔ حدیث کا میں آپ کو اردو میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اللہ اسے جنت کے سب دروازوں سے بلائے گا۔ جو مجاہد ہے اسے جہاد والے دروازے سے، جو خیرات کرتا ہے اسے خیرات والے دروازے سے، جو روزے رکھیں گا اسے جنت کے دروازہ باب الریان جس میں روزدار داخل ہوں گے اس سے بلائے گا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے تو اسے خدشہ ہی کیا؟ پھر عرض گزار ہوئے، پھر حضرت ابو بکر نے حضور سے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ایسے لوگوں میں سے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک لقب عتیق ہے۔ عتیق کا معنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو حضور نے فرمایا انت عتیق من النار، عتیق یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ ایک چاندنی رات میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیں، کیا کسی شخص کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟
فرمایا ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر پوچھا اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بغور سمجھ فرمایا انما جمیع حسنات عمر بحسنۃ واحدہ من حسنات ابی بکر. کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں، پوری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے. اسی طریقے سے ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت، یعنی حضرت ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے. اسی طریقے سے آپ کا ایک لقب ہے صدیق. عتیق کا تو معنی پتہ چلا کہ جہنم سے آزاد. اب آپ کا ایک لقب ہے صدیق. تو صدیق کیوں ہوا؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی پارہ 24 میں آیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں. اب تصدیق کس نے؟ یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعلان کر رہی ہے. جیسا کہ بزار اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حق لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حق کی تصدیق کرنے والے آپ کے یارگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، تفسیر کبیر ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی اس بات کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس سے ایک ہی شخص مراد ہے جاء بالصدق، یعنی جو صدق لے کر آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذی صدق بھی، اور جس نے آپ کی تصدیق کری وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لہذا ان مفسرین کرام کی تفاسیر سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متقی کہا. ایسے لوگ ڈر والے ہیں. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق حضور معراج کی رات سے لوٹے، صبح میں لوگوں کو بیان کیا گیا کیسے آ سکتے ہیں یہاں سے بیت المقدس فلسطین میں ہے، مکہ سے وہاں کا سفر اور رات میں ہی جا کے آ جانا. لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا آپ نے تصدیق کر. سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے تصدیق کری، اس وجہ سے آپ کا لقب پڑا صدیق، تصدیق لانے والے. تو ان احادیث اور ان قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ہم کو یہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جس کا جتنا حضور سے محبت ہے اس کی زندگی اتنی کامیاب. ابھی خطبے میں بھی امام صاحب نے کہا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، حضور کی محبت پورا ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. 3 مرتبہ کہا جاتا ہے خطبے میں، آپ سنتے رہے گا. اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر کو فضیلت ملی حضور کی محبت سے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی تاریخ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اور ہمیں نماز پنجگانہ اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی خامی یا لغزشیں ہو گئی ہوں گی اسے بھی معاف فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر جانے، کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے. ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ نبوی تعمیر دی گئی
صدیق کا گھر جو ہے نا جل کے آ گیا تھا، صابر جو ہے گھر کو نبی کے سامنے ہٹا دیا، تو ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کا گھر آخری گھر ہے جو غوثیہ تعمیر نے ہٹایا ہے۔ اور دوسری بہت اہم بات جو اسلام کے تعلق سے آتی ہے اور محبت کے تعلق سے وہ جوائنٹ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ہر شخص پر، ہر مومن پر اسلام کا احسان ہے، ہر مومن پر اسلام کا احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے پھر آگے۔ مگر کیا فرمایا؟ ہر شخص پر اسلام کا احسان ہے مگر ابو بکر صدیق کا اسلام پہ احسان۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدیق کا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ہر شخص پر اسلام کا احسان ہے مگر اسلام پر ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے یہ جن کا اس مہینے میں ابھی رولز ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کو جانے، ان کے تعلق سے نیاز نظر کرے، ان کے حق میں دعا کرے اور ان کے صدقے میں اپنی مغفرت کی آپ دعا کریں۔ اللہ ہمیں ان کی حیثیت کو سمجھنے اور ان کے اعمال میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔